أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 184 سے لے کر 187 تک ہے، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 184 سے لے کر 187 تک ہے۔ تو باادب ہو کر بیٹھ جائیے، قرآن پاک کو کھول لیجئے، غور سے سنیے، یاد رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے، عمل کیجئے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلی آیت کا جو ہے مفہوم ہے، اس میں جو ہے تسلی دی گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی نبوت کا انکار کرنا، آپ کی بات کو نہ ماننا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور ان کو بھی ہم نے کتابوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے گویا کہ۔ پھر جو ہے جو یہود کا اور رومیوں کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ یہ تھا کہ آدمی کو جو موت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کہ گناہوں کی وجہ سے اس کو موت آتی ہے۔ اور کچھ یہود کو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آدمی کی خواہش ابری تو پھر حاملہ ہو گئی عورت، حاملہ ہونے کے بعد پھر وہ گناہ کی شکل میں وہ آدمی کا وجود دنیا میں آیا، اور پھر اس گناہ کو آخرت میں فنا ہونا پڑا، اور اسی کا نام موت ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے اس عقیدے کی بالکل تردید فرمائی کہ کسی کا مرنا یہ اس کے گناہ یا ثواب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے جو ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے، چاہے اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، تمہارے مالوں کے بعد، تمہارے مال کو کم کر کے، تمہارا جانی نقصان کر کے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اہل کتاب سے تمہیں تکلیف ملے گی، بہت ساری تکلیف، یعنی وہ تمہارا مقابلہ بھی کریں گے، تم سے لڑیں گے بھی، زبانی بھی تمہیں بہت تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا کیا ہے کہ ایک صبر اور دوسرا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اور یہ جو ہے یہ بڑا کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاوضہ دیں۔ اور اس جو ہے آیت نمبر 187 میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنے کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی لیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار، اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی اور آپ کی نبوت کی خوشخبری دی تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، بلکہ جو ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کو بھول گئے وہ، اور اس کو پس پشت ڈال کر دنیا کی لالچ میں اور دنیا کا مال کمانے میں لگ گئے۔ ان کی مذمت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو چلیے اب ہم لفظی ترجمہ سنتے ہیں اس کا۔ فَإِن تو پھر اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد سچی سے، کذبا جھٹلائے گئے، رسول وہ پیغام رسول
من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبینات معجزات، والزبر اور لائے وہ صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں۔ کلو نفس ہر جی کو، ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور وَإِنَّ اور تمہیں تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، توفون اجورکم، توفون تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارا بدلہ۔ اینڈ جو نیک عمل ہوتا ہے اس کا جو معاوضہ ملتا ہے اس کو اجر کہتے ہیں، اور بدیوں پر کفر پر جو سزا ملتی ہے اس کو عذاب کہتے ہیں، تمہارا اجر۔ یوم القیامت قیامت کے دن، پھر وہ فمن تو پھر وہ شخص، زحزح جو ہٹا لیا گیا، عن النار آگ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقد سچ سے، فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ ومل اور مل حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ لتبلون ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، فی اموالکم تمہارے مالوں کے بارے میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں کے بارے میں، ولتسمعن اور ضرور بالضرور تم سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جنہیں کتاب عطا کی گئی، اذن کثیرہ بہت، من الذین اوت جنہیں کتاب عطا کی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ بہت زیادہ تکلیف، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک ذَلِكَ یہ من عزم الامور یہ بڑے کاموں میں سے ہے، تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو، اخذ اللہ جب لیا اللہ نے، میثاق عہد، الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جنہیں کتاب عطا کی، لتبیننہ کہ ضرور بالضرور تم اس کو بیان کرو گے، للناس لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، فنبذوہ پھر انہوں نے ڈال دیا اس کو، وراء ظہورہم اپنے پشت پیچھے، تو پسے پشت ڈال دیا اس کو، پسے پشت ڈال دیا، فنبذوہ تو ڈال دیا انہوں نے، وراء ظہورہم پسے پشت، اپنے پسے پشت ڈال دیا، یعنی اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں، واشتروا بہ اور خریدا اس کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے میں، اور ما واشتروا بہ اور لے لیا اور خرید لیا اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، فبئس تو برا ہے، ما یشترون جو کچھ انہوں نے خریدا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت معاوضہ دے کر ہم غلط بات بتا سکتے ہیں، دین کی بات کو غلط بتا سکتے ہیں، غلط بیان کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا جتنی ہے، دنیا کا جتنا بھی معاوضہ آدمی کو مل جائے وہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے اور بہت ہی کم ہے۔ تو گویا کہ دنیا کا معاوضہ چاہے تھوڑا لے چاہے بہت زیادہ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر قائم رہنے کی، صحیح دین پر عمل کرنے کی اور صحیح دین کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اور آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جڑے رہیے، سنتے رہیے، دوسروں کو جوڑتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔